آہستہ سے اپنے سسٹم سے اپنی خود کفالت کی طرف آئے اور اپنی پیداوار بڑھا کے اپنا روزگار بہتر کر سکے. چلیں شاہ صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں ٹرینر کو، پھر وہ آگے جا کے علاقوں میں دیتے ہیں، لیکن فیلڈ میں جا کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا جو اہلکار ہے DDO ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ شاہ صاحب پہلے آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں چوئی صاحب نے 2 سوال کیے تھے، ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے بات کی تھی لیزر سیٹ کے سلسلے میں. لیزر سیٹ میں جو حکومت پنجاب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں یہ کاشتکار کے لیے یہ آپشن تھا کہ وہ کون سا سیٹ خریدنا چاہتے ہیں. ان میں 2 پارٹس ہیں لیزر سیٹ میں، ایک ہے ٹرائی پارٹ، ایک ہے سکریپر. یہ پاکستانی میڈ ہیں. باقی جو چیزیں ہیں نا، ٹرانسمیٹر ہے، کنٹرول باکس ہے، ریسیور ہے، یہ امپورٹڈ ہیں. جی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ٹرینر کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ جا کے فیلڈ کے اندر آگے کاشتکاروں کو دیتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہمیں جو فیلڈ میں پتا چلا ہے کہ DDOز یہ جتنے ہیں یہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو وہ ٹریننگ کا اور ٹرینرز کا ان سب کا کیا فائدہ؟ شاہ صاحب میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے جناب چوئی صاحب نے جو سوال کیا ہے لیزر سیٹ کے حوالے سے، جی بالکل، اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے اپنی مالی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام لانچ کیا تھا تاکہ جو ہماری زمین کا جو آپریٹرس جو ہتھیار ملیں وہ سستے مل سکیں. اس سلسلے میں جو ہے نا مین پارٹس ہیں لیزر سیٹ کے، ان میں ٹرانسمیٹر ہے، ریسیور ہے، کنٹرول باکس ہے، یہ تمام امپورٹڈ ہیں. اور اس میں سکریپر اور جو ٹرائی پارٹ ہے وہ جو ہے لوکل میڈ ہے، تاکہ اس لاجک یہ تھا کہ اس کی قیمت کو مناسب رکھا جا سکے. دوسرا چوئی صاحب کا جو سوال تھا یہ تھا کہ کھال تو بنے تو ہیں لیکن بہت کم بنے. نہیں کم نہیں بنے، انہوں نے کہا نمبر آف کوانٹٹی پوری ہے، لیکن ان کی لینتھ کی بات میں بتا رہا ہوں نا. لینتھ میں یہ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جب یہ پروگرام بنایا گیا تھا اس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جو میٹھے پانی کے علاقے ہیں ان میں لائننگ پرسنٹیج ہوگی 15% ہوگی، اور جو کڑوے پانی کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے 30%. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام آگے چلایا گیا. جہاں پہ ایسی تحصیلیں، ایسے ضلع جہاں پہ پانی کڑوا تھا وہاں پہ تو 30% لائننگ کی گئی، اور جہاں پہ جن علاقوں میں میٹھا پانی تھا وہاں پہ 15% بنے. قدرتی یہ ہے کہ جو میٹھے پانی کے علاقہ زیادہ ہیں اس لیے یہ نظر ہے، یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ میرے کوشچن پہ آ جائیں کہ میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ جی ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ٹرینر آگے جاتے ہیں فیلڈ کے اندر تاکہ جتنے کاشتکار ہیں ان کو ٹریننگ دے سکے، لیکن وہاں ان کا وجود اور عدم وجود. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا کہ جو پانی کی بچت کے حوالے سے جو ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، جس میں خالہ جات کی تعمیر ہے، لیزر لینڈ لیولنگ ہے، یا ڈرپ اریگیشن کا سلسلہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے نا ہمارا جو کام یہ آپ دیکھیں نا واٹر مینجمنٹ ہے، فیلڈ کی آن فارم واٹر مینجمنٹ ہے نا. ہمارا بندہ صبح کو آتا ہے دفتر میں، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ فیلڈ میں جاتا ہے، کیونکہ تمام جو ہے خالہ جات بنتے ہیں، فارمر ایسوسیشن بنتی ہیں، واٹر یوز ایسوسیشن کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ کام چل رہا ہے ہمارا. شاہ صاحب اگر وہ فیلڈ میں جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، اگر DOز جتنے ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو DDOز کو اگر ان کا بیٹھنا بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ بھی اہم ہے، تو کم از کم ایک شیڈیول جو ہے وہ لگا دیں کہ جی آؤٹ ڈور میں اتنے اس ٹائمنگ سے اس ٹائمنگ تک آؤٹ ڈور میں، اس ٹائمنگ سے اس ٹائمنگ تک ہم انڈور میں ہوں گے، تاکہ جن لوگوں نے ان سے آ کے کوئی معلومات کرنی ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے، انہیں پتا ہو کہ جی اس ٹائمنگ سے اس ٹائمنگ تک DOز یا DDOز جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے آفس میں ملیں گے. ایسے ہے نا سر کہ صبح سے جو ہے نا DOز حضرات جو ہے نا تقریباً 10 بجے تک ادھر موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری اسسٹنٹ اگرانومسٹ اور اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر وہاں پہ موجود ہوتا ہے جب وہ DO موجود نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے نا جو فیلڈ لیول پہ، تحصیل لیول پہ ہمارے دفتر ہے، وہاں پہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہے واٹر مینجمنٹ کا. جب وہ فیلڈ میں نکلتا ہے تو وہ پیچھے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے جو ہے واٹر مینجمنٹ آفیسر وہاں موجود ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل ہینڈ ہے. اور کیونکہ سپروائزر واٹر مینجمنٹ سپروائزر ہیں، ان کا کام جو ہے وہاں پہ ایسوسیشن کے ساتھ کام کروانا ہوتا ہے، ان کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ کام جو ہے تعمیر کا کام جو اچھے طریقے سے. چلے ناظم صاحب، آپ حسین شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن جہاں جہاں ہم فیلڈ میں گئے ہیں نا وہ آپ کی مقصد اس بات کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں ملا. خیر، یہاں آپ نے ابھی بات کی تھی ڈرپ اریگیشن سسٹم کی، ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اس کے اندر گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے کاشتکار کو، اس حوالے سے کچھ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو بریف کریں تاکہ اگر جن کو نہیں معلوم انہیں پتہ چل سکے. چلیں وہ اس حوالے سے جو پانی کی ایک شارٹیج ہے اس میں کے اندر یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. اس طرح ہے کہ
जो ये प्रोग्राम है ये 5 जिलों में चल रहा है, मियाँ वाली, खुशाब, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और झंग का एरिया इसमें शामिल है। इसमें जो है जो टोटल कास्ट एस्टीमेट बनता है ना, उसके 90% या 63,000 जो कम हो वो गवर्नमेंट अदा करती है, बाकी जो है फार्मर को बर्दाश्त। यानी 63 सारी मेरे हाल में गवर्नमेंट कर दी होगी, बिल्कुल 90% उसके लिए कंडीशंस कुछ अखबार में है, बकायदा एडवर्टाइजमेंट देते हैं। पायलट बेसिस पे हमने जो है ना ये ड्रिप इरिगेशन का जो है ना सिलसिला ये चलाया हुआ है अपना बखर एरिया में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारा वहां पे बैठता है। एक यहाँ रुकिएगा, कौन कौन से एरिया में आपने कहा सर? 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, 5 जो आपने सहूलत दी हुई है ये सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट? अभी जो 5 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, यानी इससे ज्यादा अभी फिलहाल नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह, वहाँ पे बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी ट्यूबवेल का भी होना चाहिए, और फार्मर भी वेल विशर्स होने चाहिए जो इसके टेक्नोलॉजी के, क्योंकि हाई कास्ट है इसमें, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में इसका है, यानी बिजली वगैरह सारी होनी चाहिए। तो चौधरी साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में बिजली नहीं है? बिजली तो सारे मुल्क में नहीं है। तो फिर ड्रिप इरिगेशन नहीं